السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویورز، صرف پاکستان میں ہی آدھی رات کو عدالتیں نہیں کھلتی بلکہ پڑوسی ملک میں بھی رات کو عدالتیں کھلتی ہیں اور وہاں کے وزیر اعلیٰ بھی گرفتار ہوتے ہیں۔ نریندر مودی کے سیاسی حریف دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو شراب پالیسی کیس میں گرفتار کر لیا گیا اور کیجریوال پر منی لانڈرنگ کے علاوہ بھارتی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے شراب پالیسی میں دھوکہ دہی کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔ کیجریوال بھارتی تاریخ کے پہلے وزیر اعلیٰ ہیں جو آفس میں ہوتے ہوئے اب گرفتار ہوئے، اور کیجریوال نے دہلی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ رات کو ہی فیصلہ کریں، لیکن ابھی تک اس پر فیصلہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ مودی بھی پاکستان کے ماڈل پر اس وقت کام کر رہے ہیں۔ صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، وہ جو مخالفین جو ان کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں انہیں چن چن کر جیل میں پھینکا جا رہا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور اس بار خبر یہ آ رہی ہے پڑوسی دیش سے کہ مودی کو دوبارہ لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بی جے پی نے لوک سبھا کی 545 میں سے 370 سیٹوں کا ٹارگٹ جو ہے سیٹ کیا۔ 2019 میں مودی اتحاد نے 303 سیٹیں جیتی، اور اب مودی کو نکالنے کے لیے اپوزیشن کو کم از کم 272 سیٹیں جو ہیں وہ جیتنا ہوں گی۔ ویورز، پاکستان اور بھارت کے جو پولیٹیکل سینیریوز ہیں، یا پھر بنگلہ دیش کے یعنی اس خطے کے جو پولیٹیکل سینیریوز ہیں، وہ آپس میں بہت زیادہ ملتے ہیں۔ طاقت کا استعمال بنگلہ دیش میں بھی ہوا، طاقت کا استعمال جو ہے وہ بھارت میں اس وقت ہو رہا ہے، اور پھر اس طاقت کے بل بوتے پر نئی حکومت بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ہم نے بنگلہ دیش میں بھی اسی ماڈل کو دیکھا اور بھارت میں بھی یہی کچھ ہوا ہے، لیکن پاکستان کے اندر تحریک انصاف جو اس وقت ایوان کی سب سے بڑی جماعت ہے، جس سے اس کی پہچان چھینی گئی، جس سے بلے کا نشان چھینا گیا، جس سے اس کے لوگوں کو پریس کانفرنسز کروا کر ایک ایک کر کے چھینا گیا، بیانیے کو چھینا گیا، اس مرکز کو توڑنے اور چھیننے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ جماعت سب سے بڑی بن گئی، اور اب گرینڈ الائنس کی تیاری پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے جماعت اسلامی سے، اور پی ٹی آئی کے اس وفد میں عمر ایوب، اسد کیسر، جنید اکبر اور ڈاکٹر امجد خان شامل ہیں، جنہوں نے ملاقات کی ہے جماعت اسلامی کے وفد سے، جس میں سراج الحق صاحب شامل تھے، اور ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ سارے مل کر جو ہے وہ آگے بڑھیں، ایک گرینڈ الائنس بنے، تحریک کی شکل اختیار کی جائے اپوزیشن میں بیٹھ کر، اور ایک جارحانہ قسم کا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انیشیٹو جو ہے وہ لیا گیا، یعنی پی ٹی آئی جارحانہ موڈ میں اب آگے جا رہی ہے، اور یہ جارحانہ موڈ اور موڈ جو ہے ہمیں نظر آئے گا۔ ویورز، اب تک یہ طے ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مکمل جارحانہ موڈ میں ہی سیاسی اننگز کھیلے گی۔ اس لیے عمران خان نے اپنے بیان میں بتایا کہ 30 مارچ کے جلسے میں فضل الرحمان اور شیخ رشید دونوں کو ہم بلائیں گے۔ اسد کیسر نے بھی ایک ٹاک شو میں یہ کہا کہ اب ہم مفاہمت نہیں مزاحمت کریں گے، اور ڈر اور خوف کا وقت جو ہے وہ گزر گیا۔ اگر کسی کے دل و دماغ میں کوئی غلط فہمی ہے تو بھائی یہ نکال دو۔ عوام نے ہمیں مزاحمت کے لیے ووٹ دیا، ہم عوام کو مایوس کسی صورت بھی نہیں کریں گے۔ آپ کو ویورز یاد رکھنا چاہیے، فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے، اور اگر یہ دونوں جماعتیں تحریک انصاف کے ساتھ مل گئی تو ایک بہت بڑا اتحاد ہوگا اپوزیشن کا، اور گرینڈ الائنس ہوگا انتخابات میں ممکنہ دھاندلی کے حوالے سے۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ مزاحمت پر پی ٹی آئی کی مجبوری ہے کیا؟ ایک طرف مفروض شخص کی ضمانت ملک سے باہر بیٹھے ہو جاتی ہے، تو دوسری طرف کسی شخص کی اپیل سنی ہی نہیں جا رہی، رات کو سزا دی جا رہی ہے۔ سسٹم تحریک انصاف کو مزاحمت کی طرف دھکیل رہا ہے، اور اگر آپ دیوار کی طرف لگاتے رہے تو کیا ہوگا کہ مفاہمت جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی، اور مزاحمت پاکستان تحریک انصاف کی مجبوری اس وقت بن چکی ہے ان تمام حالات کے اندر۔ اور پھر یہ سوال کہ اسٹیبلشمنٹ کا تجربہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کہی ہے جی کہ اب جو تجربہ ہو رہا ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، میڈیا سب شامل ہیں، ان کا سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اب یہ آخری موقع ہے بھائی، چیزوں کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، اور اگر آپ نے ٹھیک نہیں کیا تو یہ تجربہ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں، یعنی اگر آج یہ چیزیں ٹھیک نہ ہوئی تو پھر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گی۔ اچھا، اب آپ نے اس میں میڈیا، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، تمام لوگوں کے نام تو لے لیے، لیکن پاکستان کی عوام کیا اس تجربے میں شامل ہے؟ وہ شامل نہیں ہے، وہ اپوزیشن کر رہی ہے۔ پاکستان کی عوام اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے۔
व्यूअर्स इस तजर्बे में عوام شامل نہیں کیونکہ ملک کی اصل طاقت عوام ہے اور عوام کے بغیر یہ تجربہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوگا. اگر یہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا تو پھر بظاہر یہ دوسرا آپشن پاکستان تحریک انصاف ہی ہے جن کے پاس یہ سٹرونگ قسم کا ووٹ بینک اس وقت موجود ہے. اب ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ پاکستان کا امریکہ کو جواب، اور یہ جواب ایسے وقت میں آیا جب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سائفر کی دوبارہ تحقیقات کروائی جائیں، اور اسد مجید کو جواب دینے کے لیے باقاعدہ طور پر بیرسٹر گوہر نے یہ مطالبہ رکھ دیا ہے. بیرسٹر گوہر نے خان صاحب سے جی اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان سے تفصیلی ملاقات ہوئی. ڈونلڈ لو نے کل جو بیان دیا اس پر اسد مجید کو بیان جاری کرنا چاہیے. ڈونلڈ لو ایک طرح سے نا جی سائفر کا شرارتی جن ہے. میں نے کل انہیں چلاک لومڑی کا خطاب دیا. آج مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طرح سے چیزیں اب اس وقت اپنے منطقی انجام سائفر کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں، تو یہ ڈونلڈ لو صاحب جو ہے نا ایک شرارتی چھوٹے شرارتی جن کا کردار ادا کر رہے ہیں. ڈونلڈ لو نے جو کہا وہ جھوٹ ہے. ہم اس کی دوبارہ انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں. اسد مجید نے ڈونلڈ لو کے ساتھ میٹنگ کا اعتراف کیا اور سائفر کی تصدیق کی تھی. انہی کی سفارش پر سائفر کو ڈی مارش کیا گیا. یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین گوہر خان کی یہ بات ہے جی. اگر یہ سوال جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ سائفر کا جن بوتل میں بند نہیں ہو رہا، میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں کیونکہ یہ گفتگو مزید کنٹروورشل ہو رہی ہے. اگر عمران خان کو سائفر میں سزا ہوئی، ون سائیڈڈ سزا تو آپ نے دلوا دی، لیکن اگر یہ اپ ہیلڈ رکھی جاتی ہے تو پھر کسی نہ کسی لیول کے اوپر اسد مجید کو بھی اس کیس کے اندر عدالت میں پیش کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی تک عدالتیں یہ طے ہی نہیں کر پائی کہ سائفر یعنی اپیل کے لیول کے اوپر کہ سائفر میں اصل میں تھا کیا، اور جج نے سائفر کو پڑھے بغیر دیکھے بغیر کس طرح سے یہ فیصلہ سنا دیا. ڈونلڈ لو کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف حکومت گرانے میں اپنے اور امریکہ کے کردار کی نفی کے بعد سائفر کا وہ شرارتی جن ایک بار پھر سامنے آ گیا جو واپس بوتل میں جانے سے انکاری ہے. سائفر کا بھوت غائب نہیں ہو رہا اور کسی نہ کسی شکل میں یہ بار بار سامنے آ رہا ہے. اسد مجید کا وضاحتی بیان آنا اب کتنا ضروری ہے ویورز، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ڈونلڈ لو نے کل جو بیان دیا اس پر اسد مجید کو اپنا بیان جاری کرنا چاہیے. ڈونلڈ لو نے سائفر کے یہ جو کنٹینٹ اور حتیٰ کہ ملاقات کو بھی مسترد کیا، جبکہ اسد مجید نے سائفر کا جو کنٹینٹ تھا وہ عدالت میں جمع کروایا اور ملاقات کی تصدیق کی ہے. اگر لو یہ کہہ رہا ہے، یعنی شرارتی جن یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کوئی سازش نہیں کی، تو پھر یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ سائفر میں اسد مجید نے کیا لکھا تھا، اور آخر کیوں پاکستان نے اسی سائفر کی بنیاد پر امریکہ کو ڈی مارش کیا. یہی سوال اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سائفر کیس اپیل میں پروسیکیوشن سے پوچھا جا رہا ہے. یعنی پروسیکیوشن سے عدالت یہ پوچھ رہی ہے کہ سائفر کا جو کنٹینٹ سامنے آنا کتنا ضروری ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لو کے دعوے کے بعد اسد مجید کا وضاحتی بیان بھی سامنے آئے گا. ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسد مجید صاحب جو ہیں ان کا وضاحتی بیان کیا آئے گا. دیکھیں جی، ایک تو وہ ریٹائرمنٹ میں چلے گئے ہیں، اور ایک جملے میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا. اور جب آپ ریٹائرمنٹ میں ہوتے ہیں نا، آپ کی مراحت ہوتی ہیں اور وہ خطرے میں پڑ جائیں گی، تو کیا کوئی اپنی مراحت کو خطرے میں ڈالے گا، ساری عمر کی جمع پونجی کو خطرے میں ڈالے گا، سٹیٹس کو خطرے میں ڈالے گا؟ کبھی نہیں ڈالے گا. دفتر خارجہ اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنے والے اسد مجید اور اس سائفر کے معاملے کو مزید کھینچنے کے موڈ میں نہیں ہیں، اور اب یہاں صرف خاموشی ہی چلے گی. سائفر کا معاملہ حل اب کیسے ہوگا؟ آپ کو بتا دیں کہ ممکنہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جہاں سائفر کیس کی اپیل پر سماعت ہو رہی ہے اور عدالت نے پروسیکیوشن سے 5 اہم ترین سوال پوچھ رکھے ہیں کہ اصل سائفر کا کنٹینٹ کیا تھا جس کو لیک کرنے کا الزام عمران خان پر ہے، کہ ٹرائل کورٹ جج نے وہ اصل سائفر سزا دینے سے قبل دیکھا، اور کیا ڈونلڈ لو کو بطور گواہ اس کیس میں پیش کیا گیا. وہ کون سا دشمن ملک اور خفیہ طاقت تھی کہ جس کا ذکر سائفر یا ایف آئی آر میں ہے کہ عمران خان کے مبینہ اقدام سے اس کو فائدہ پہنچا، مگر اس کا نام نہیں بتایا گیا. اور ٹرائل کورٹ نے اپنے فیصلے میں کیسے لکھ دیا کہ عمران خان نے جان بوجھ کر اور غفلت میں سائفر لیک کیا. یعنی دونوں باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ عامر فاروق صاحب پوچھ رہے ہیں. یا تو غفلت ہوگا یا جان بوجھ کر انٹینشنلی، یا پھر غلطی سے ہو گیا.
اگر ان تمام سوالات کے جواب سامنے آ گئے تو یہ مسئلہ جو ہے نا ویورز حل ہو جائے گا، ورنہ یہ جن جو ہے وہ یوں ہی ناچتا رہے گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اور اس سوال کا جواب بھی دے دوں کہ عمران خان کو جیل میں ایک آفر بھی ہوئی، اور بیرسٹر گوہر نے کیا کہا۔ بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے کسی سے بات یا مذاکرات نہیں کرنے، چونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے، اور سیاسی بات چیت کے وہ قائل ہیں، دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ جس نے بات کرنی ہے، اڈیالہ جیل سٹاپ ہے، جا کر آپ قیدی نمبر 804 کے بارے میں یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ کس بیرک میں ہے، اور پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت، حکومت اور حکومت سے باہر سب لوگ عمران خان سے مذاکرات جو ہیں وہ ان کی بیرک میں جا کر اڈیالہ جیل رکیں اور گیٹ پر بتائیں کہ وہ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، اور اندر جائیں اور جا کر قیدی نمبر 804 سے اس کا حال پوچھیں، اور پھر ملک اور قوم کے لیے مذاکرات کیے جائیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پاکستان کے حالات جو ہے نا جی معاشی، وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور خواجہ آصف صاحب کی اگر آپ گفتگو سنیں جس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آخری موقع ہے، تو جب تک خواجہ صاحب آپ اس پورے پروسیس کے اندر عوام اور عوام کے منتخب نمائندے کو اور اس جماعت کو نہیں لے کر آئیں گے، یہ حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ کیا عمران خان سے جیل میں ملاقات ہوئی؟ اچھا، اب صحافی حامد میر کے مطابق عمران خان سے 2-4 لوگوں نے مذاکرات کے لیے جیل میں ملاقات کی ہے جی۔ ملاقات الگ الگ اوقات میں ہوئی۔ ایک ملاقات میں پی ٹی آئی کے اپنے سیاسی رہنما تھے جو مذاکرات کا پیغام لے کر گئے، اور عمران خان نے جیل میں ان کی کلاس بھی لی۔ عمران خان نے واضح کہہ دیا ہے کہ میں جیل میں مر جاؤں گا، یہاں سے میری ڈیڈ باڈی باہر نکل سکتی ہے، لیکن نہ تو باہر جاؤں گا اور نہ ہی اپنے موقف سے کسی صورت بھی میں پیچھے ہٹوں گا۔ پاکستان کا امریکہ کو جواب، اور دفتر خارجہ نے کیا کہا جی، میں اس طرف بھی جاؤں گا، لیکن ایک بات آپ کو بتا دیں کہ خان صاحب اگر ڈیل کرنا چاہتے تو اس وقت ڈیل کر سکتے تھے نا جب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانے کا وقت تھا، لیکن انہوں نے نہیں ملایا، تو اب وہ ڈیل کیوں کریں گے؟ میرٹ پر فیصلے ہوں گے، فیصلوں کے ریزلٹس آپ کے سامنے سیاسی منظرنامے پر آئیں گے، اور خان صاحب باہر آئیں گے۔ ڈیل کر کے وہ کبھی بھی باہر نہیں آئیں گے۔ ویورز، دفتر خارجہ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا جی، جس میں یہ کہا گیا، چونکہ میں کل سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ انتخابات پر بات کیوں نہیں کرتے، جو ڈونلڈ نے باقی باتیں کہی ہیں، آپ نے ایک تو بات اٹھا لی، اب دفتر خارجہ کا بھی جواب آ گیا۔ وہی کہتے ہیں جی کہ پاکستانی انتخابی قوانین پر لگتا ہے کہ امریکہ کو کچھ غلط فہمیاں ہو گئی۔ گزشتہ روز امریکی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستانی انتخابی قوانین کے حوالے سے متعدد غلط فہمیاں دکھائی دی ہیں۔ کیا امریکہ اور امریکی سفیر عمران خان سے ملاقات کریں گے؟ اس سوال کا جواب بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جی کہ انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ قانون کیا ہے جی؟ قانون تو وہی ہے نا، جب آپ کا دل چاہے گا آپ اس قانون پر عمل درآمد جو ہے وہ کریں گے۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ شہباز شریف صاحب نے علی امین گنڈا پور کو مشورہ یہ دیا کہ جناب، ملکی معیشت جو ہے نا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور وفاق معاشی بحران سے اکیلے نمٹ نہیں سکتا۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اپنی انا اور اختلافات ختم کریں اور مل کر ملک کو بنائیں۔ شہباز شریف کا SIFC اجلاس میں یہ خطاب تھا۔ اب شہباز کا اشارہ جی کس کی طرف ہے؟ اختلافات بھلانے کی شہباز شریف نے جو بات کی وہ مریم نواز، مراد علی شاہ، سرفراز بگٹی کے لیے نہیں ہے، اور وہ یہ ان تمام لوگوں سے مخاطب، یا یہ تمام لوگ ان کے مخاطب نہیں تھے، بلکہ ان کا اشارہ علی امین گنڈا پور کی طرف ہے، جنہوں نے ایک روز پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے وفاق اور پنجاب کا یہی رویہ رہا تو وہ ان دونوں حکومتوں کو نہیں چلنے دیں گے، اور وہ کے پی پولیس آصف علی زرداری اور مریم نواز کے گھر بھجوائیں گے، جن کے خلاف کے پی میں غداری کے مقدمات درج ہیں۔ گنڈا پور کے ذریعے شہباز کس کو یہ پیغام دے رہے ہیں؟ ویورز، عمران خان کو، کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ حکومت 5 سے 6 ماہ میں گھر چلی جائے گی۔ شہباز پی ٹی آئی کو تمام اختلافات بھلا کر آگے بڑھنے کا کہہ رہے ہیں، اور شہباز کی اپیل پر پاکستان تحریک انصاف کا کیا رد عمل آئے گا؟ اس سوال کا جواب بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں جی کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکمت عملی بڑی واضح ہے۔ اگر گرفتاریوں اور دھاندلی الزامات تحقیقات میں وفاق تعاون کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ مفاہمت کی بجائے مزاحمت ہوگی، فوری ہوگی، اور پورے ملک میں ہوگی، اور شہباز شریف ون وے ٹریفک نہیں چلا سکیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے میز پر کچھ رکھا جائے گا
تو وہ بات آگے بڑھے گی، اور اگر آپ نے اسی طرح کی سیاست کی تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ خان صاحب نے اپنی جو ان کی سیاست تھی نا اس سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر وفاق کے ساتھ چلنے کی بات کی ہے کہ کے پی حکومت کو چلائیں، اور اس سے ایک طرح سے انہیں پاکستان کی عوام کی نظروں میں ایک تھوڑا سا تحریک انصاف کو نقصان بھی ہوا کہ یار بیانیہ ان کے خلاف ہے اور آپ ان کے ساتھ تصویریں کھنچواتے پھرتے ہیں۔ اب وفاق کا پی ٹی آئی سے برتاؤ کیسا ہوگا؟ اس سوال کا نا جواب یہ ہے کہ ویسا ہی ہوگا جیسا اب تک ہم آتے ہوئے یعنی اب تک ہم نے دیکھا ہے، کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئے گی۔ 9 مئی بیانیہ یا پھر سائفر بیانیہ وفاق پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ہٹ کرے گا، چونکہ شہباز حکومت کو اصل خطرہ ہے عمران خان اور ان کی جماعت سے۔ اختلافات بھلانے کی باتیں محض نعرے ہیں، اور یہ بات شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے۔ اچھا، اب آرمی چیف کی موجودگی میں مفاہمت پر زور کیا بتا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ بھی شہباز شریف کے ذریعے پی ٹی آئی کو دے رہی ہے، جس کے ساتھ پی ٹی آئی کے معاملات بدستور کشیدگی کا شکار ہیں۔ اور مفاہمت حکومت کے ذریعے کہ آپ نے اگر حکومت چلانی ہے تو مل کر آپ بات کریں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیچھے بیٹھی ہوگی، چونکہ اب تک کی جو ویورز اطلاعات ہیں، اور یہ بات میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی اسی پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے رکھی کہ کوشش ہوئی ہے، رابطے کیے گئے، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ کسی ڈیل لینے کے موڈ میں نہیں ہیں، اور نہ ہی اب انہیں کسی قسم کی ڈیل جو ہے وہ لینی چاہیے۔ اپنے مقدمات کا سامنا کریں اور میرٹ کے اوپر ان فیصلوں کو عدالتوں سے سرخرو ہو کر وہ باہر آئیں۔ اگر اس طرح آ گئے تو شاید پاکستان کی عوام کے ذہنوں میں یہ ضرور سوال ہوگا کہ خان صاحب نے ڈیل کی۔ خان صاحب کبھی بھی ڈیل جو ہے وہ نہیں لیں گے۔ ویورز، اس سوال کا جواب کہ کے پی کتنا اہم ہو گیا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ صوبہ ہے جس میں دہشت گردی اس وقت زوروں پر ہے، جہاں پر سرحد پار سے ٹی ٹی پی جو ہے وہ حملے کر رہی ہے، کشیدہ صورتحال ہے۔ یہ وہ صوبہ ہے جس کا کور کمانڈر ماضی قریب میں افغانستان کے ساتھ بات چیت اور تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ معاملات طے کروانے میں مرکزی کردار ادا کرتا رہا ہے، یعنی جنرل فیض حمید، جن پر اب خواجہ آصف یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جنرل باجوہ اور عمران خان کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردوں کو پناہ دی۔ تو یہ تو قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس کے اوپر کوئی آپ میٹنگ کیوں نہیں بلاتے، اور جنرل فیض اور جنرل باجوہ کو کیوں جو ہے وہ آپ کٹہرے میں لا کر کھڑا نہیں کرتے؟ کیونکہ اگر دہشت گرد پاکستان میں آئے تو جہاں پر آپ سول حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں وہیں پر آپ کو ان دونوں سے بھی پوچھنا چاہیے۔ یہ وہ صوبہ ہے کہ جس کے بارڈر سے افغانستان کے ساتھ تجارت ہوتی ہے۔ کے پی اس سارے تناظر میں انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اور وفاق اب اس کو اثر انداز نہیں کر سکتا، جبکہ علی امین گنڈا پور وفاق سے صوبے کے سوا 200 ارب روپے کے واجبات کی ادائیگی کا مطالبہ بھی جو ہے وہ کر چکے ہیں، اور یہ مطالبہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب صوبے کے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا، چونکہ حالات کشیدہ اور بارڈر افغانستان کا کے پی کے ساتھ لگتا ہے، تو یہ کوئی اگر اسے آسان سمجھتا ہے حکومت تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ آپ کو فنڈز کی ضرورت ہے، اور آپ کو تعاون کرنا ہوگا پاکستان کے لیے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی فوج کے ساتھ یہ تعاون ملک کے لیے ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کے پی کے حوالے سے، اسی لیے علی امین گنڈا پور کا ٹیبل پر بیٹھنا آرمی چیف کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ، یہ بہت کچھ جو ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے ہمیں بتا رہا ہے۔